دال پڑھنے لگنا ہے. بیٹھ جائیں بھائی ہم لوگ بیٹھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ويقول الذين الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ ہی ہے جو لوگوں کی روزی کو وسیع کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے، کیونکہ هو الرزاق ذو القوة المتین. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ ہی روزی دینے والا ہے اور اللہ ہی روزی کے اسباب مہیا کرنے والا ہے. آدمی اپنی طرف سے کس قدر کوشش کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر نہیں لکھے ہے روزی کو، کیونکہ روزی ماں کے پیٹ ہی میں رحم مادر ہی میں لکھ دی گئی ہے. فرشتہ آتا ہے تیسری 40ویں میں اور اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی روزی اور اس کا اجل، یعنی کب تک زندہ رہے گا، کب موت آئے گی، اور اس کی وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، کم بخت ہوگا، بدبخت ہوگا یا خوش بخت ہوگا، سب لکھ جاتا ہے اس وقت اللہ کے حکم سے. اللہ نے جان لیا ہے کہ وہ آخر میں جو کام بھی کرے گا وہ بدبختی اور شقاوت کا ہوگا. لیکن روزی کا مسئلہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسباب کا حکم تو دیا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اسباب سے مسبب حاصل ہو. آگ جلاتی ہے لیکن اللہ کے حکم سے جلاتی ہے، پانی ڈباتا ہے لیکن اللہ کے حکم سے. لیکن جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلانے کا حکم دیا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی. یا نار کونی بردا وسلاما. تو تمام چیزوں کی پیشانی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تمام چیزوں کا مالک اللہ رب العزت ہے. روزی کے اسباب ہیں، بسط رزق کے اسباب ہیں، جیسے کہ حدیث شریف میں کل میں نے پرسوں سنایا تھا، من احب ان ينسأ له في اثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. جو چاہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، اللہ نے لکھ دیا ہوتا ہے کہ اگر یہ نیک کام کرے گا، صلہ رحمی کرے گا، اپنے اقارب سے اچھے تعلقات رکھے گا، تو اس کی روزی میں ہم برکت زیادہ دے دیں گے. اسی طرح اگر زیادہ محنت کرے گا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے. نیک کام کرے گا اس کا اجر ملے گا، برا کام کرے گا اس کا گناہ ملے گا، اور محنت کرے گا غلط طریقے سے بھی روزی کمانا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیں گے. مجبور نہیں کیا ہے کسی کو، تو اللہ ہی روزی کو بڑھاتا ہے کسی کی اور کسی کو روزی کو تنگ کرتا ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ ہماری عقل سے کی نسبت سے ہے. ہماری عقل نے، یا جیسے کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ نہ سوچے کہ ہمارے کرتب سے ہے. نہیں، کم عاقل عاقل آیت مذاہبہ جاہل جاہل تلقاہ مرزوقا. شعر ہے، شاعر ہے، کہتا کتنے عقل مند لوگ ہیں کہ ان کی روزی تنگ ہے، لیکن جاہل ہے جو انگوٹھا چھاپ بھی ہوتا ہے اس کی روزی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بہت کچھ دیتا ہے. تو اس وجہ سے آدمی کو اللہ سے لو لگانا چاہیے اور کوشش کرے اور اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو دے ہمیں. ربنا ہب لنا من لدنک رحمتاً، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تو ہمارے اوپر رحم کرے
کر کے ہر چیز میں ہمارے لیے برکت دے. آدمی کوشش کرے، یہ نہ سوچ دے کوشش کر لیا. جیسے ہم لوگ بچپن میں قصہ سناتے تھے، چارپائی پہ سونے بیٹھے تو سونے گئے تو مختلف قسم کے قصے تو کہتے ہیں کہ آدمی گھوڑا خریدنے جا رہا تھا تو اس نے کہا، کسی نے پوچھا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں، ابھی لے کے آتا ہوں. کہا انشاءاللہ. کہا انشاءاللہ کیا کہنے کے، پیسہ جیب میں، گھوڑا بازار میں ہے. گئے راستے میں بازار میں پہنچنے سے پہلے ہی پیسے کٹ گئے. اب جب گئے وہاں تو دیکھا کہ پیسے نہیں ہیں. واپس آئے، کہا کیا کیا؟ گھوڑا خریدا. کہا انشاءاللہ. گیا وہاں اور انشاءاللہ بس گھوڑا تو نظر سامنے دیکھا، بات چیت کی، جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے نہیں تھے تو انشاءاللہ میں واپس آ گیا. تو اب ہر بات میں انشاءاللہ کہنے لگے. تو کہنے کا مطلب ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ. یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم ہزار کوشش کر رہے ہیں، جب تک اللہ نہیں چاہے گا نہیں کوئی ہوگا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا کرتے رہے، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے اللہ تعالیٰ پلک جھپکتے تک بھی مجھے اپنے بھروسے پر نہ چھوڑ، مجھے خود اپنے نفس کے بھروسے پر نہ چھوڑ. تو اپنا بھروسہ ہمیں دے اور تیرے اوپر ہم بھروسہ رکھیں، تیری مدد رہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کافر ہو یا مومن ہو، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. کیونکہ دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے. لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضہ لما شرب منہ الکافر شربتا. اگر مکھی کے پر کے برابر دنیا کی حقیقت ہوتی تو کافر کو اس میں سے گھونٹ پانی بھی نہ ملتا، صرف مومن ہی کو دیا جاتا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا ہر ایک کو دیتا، لیکن یہ بھی ایک آزمائش کی چیز ہے. کافر کو بہت کچھ دے کر کے مومن کی آزمائش ہے. وہ سوچ سکتا ہے، اس کے دل میں شیطان ایجاد ڈال سکتا ہے کہ بھائی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور تمام نیک کام کرتے ہیں، سب کچھ اللہ کی توحید، اس کے باوجود ہم بھوکے مر رہے ہیں. دیکھو اس کو بہت کچھ دیا ہے. کہیں ایسا نہ دل میں آ جائے کہ یہ سب جو کچھ کر رہے ہیں ہم بیکار ہی ہے، کوئی فائدہ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت میں، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ اس کا ذخیرہ جمع کر رکھا ہے آپ کے لیے. اگر دنیا میں مبتلا کیا تو ضائع نہیں ہوگا. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر فرحوا بالحیات الدنیا. یہ کافر لوگ حیات دنیا سے بہت خوش ہوئے کہ ہمیں بہت کچھ مل رہا ہے، اس وجہ سے کہ ہم حق پر ہیں. شرک بھی کرتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اس کی وجہ سے اور ہی زیادہ ان کی گمراہی بڑھ گئی. یہ بھی امتحان ہے. سوچ رہے ہیں کہ نہیں، اگر ہم غلط کار ہوتے تو ہمیں دنیا نہ ملتی. وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا الا متاع وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع. ایک دوسری آیت وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دھوکہ ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ، دنیا کی زندگی آخرت کی نسبت سے معمولی سامان ہے جس سے آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے. متاع جو کہتے ہیں معمولی سامان جس سے آدمی دنیا میں فائدہ اٹھا سکتا ہے. آخرت میں جو کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اعد اللہ للمؤمنین فی الجنہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. دنیا میں جو کچھ ہے وہ معمولی چیز ہے اس نسبت سے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے، کہ جس کا کھٹکا بھی دل میں نہ گزرے کہ یہ چیز بھی ہمیں ملے گی. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کی ایک تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ کافر لوگ دنیا کی زندگی سے بہت خوش ہو رہے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ایک معمولی سامان کی حقیقت کی طرح ہے. متاع کہتے ہیں آدمی، ایک لفظ عربی میں متاع کا معنی، ایک معنی یہ بھی ہے کہ آدمی بکری ذبح کرے، اس کا چمڑا نکال لے، اس کا گوشت نکال لے اور جو چھیچڑے میچڑے ہوتے ہیں وہ پھینک دے اپنے دروازے کے سامنے، تو اس کو متاع کہتے ہیں. تو گویا یہ معنی ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، معمولی چیز ہے، لیکن تم اسی میں بچوں کی طرح خوش ہو لیے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، اللہ کی طرف سے ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا ہے؟ ایسی چیز آئے جس کو ہم کر نہ سکیں، کوئی ایسی چیز آ جائے. تمام انبیاء کے ساتھ انہوں نے کہا ایسی چیز آئے جو انہونی ہو، جو کوئی کر نہ سکے، تاکہ اس پر ہم یقین لائیں کہ ہاں یہ سچے ہیں. قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من یناب. اللہ تعالیٰ بغیر معجزے کے بھی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اس شخص کو جو اللہ کی طرف لوٹنا چاہتا ہے، اللہ کی طرف لو لگاتا ہے، اللہ اسی کو ہدایت دیتے ہیں.
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو مجبور نہیں کیا. اگر چاہتا تو جانور کی طرح اس کو مجبور کر دیتا اللہ کی اطاعت پر, چڑیا اور درخت اور حجر اور شجر کی طرح مجبور کر دیتا. نہیں, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے کیونکہ وہ گمراہی چاہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف آتا ہے. آگے بڑھا, دیکھیے ایک حدیث اس کے ساتھ رکھیں سامنے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح حدیث ہے, کہ جو شخص میری طرف ایک بالشت آئے گا میں اس کے پاس ہاتھ بڑھ کر کے آگے آؤں گا, اور جو چل کر کے آئے گا تو میں اس کی طرف دوڑ کر کے آؤں گا. دیکھیے یہی عہد من نام, یعنی اگر کوئی شخص مسلمان ہوا, نیا مسلم ہے, انشاءاللہ حقیقت وہ چاہتا ہے اسلام میں, حقیقی طور پر اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایک دن ایک ایک گھنٹے راستہ دکھا کر کے مکمل طور پر اسلام پر لے آئیں گے. یہ یہدی الیہ من نام, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے اور اس کی مدد کرے گا. لیکن وہی کسی دوسرے ٹائم میں اگر وہ اپنا دماغ بدل لے, اسلام سے واپس ہونا چاہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ بھی آسان کر دے گی. یہ معنی ہے اللہ کے گمراہ کرنے کا, یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہاتھ پکڑ کر کے زبردستی گمراہ کرتے ہیں. اگر ایسا کہیں گے تو اللہ تعالیٰ ظالم ہو جائیں گے اور جنت اور جہنم کا کوئی معنی نہیں رہ جائے گا. ان اللہ لیس بظلام للعبید, اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں, بلکہ بندے خود ظلم کرتے ہیں. جب ظلم کرتے ہیں تو اللہ یہ نہ کہے کہ کیوں نہیں اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر کے زبردستی اس کام کے لیے مجبور کر دیا. نہیں, آپ کو جانور کی طرح نہیں بنایا, آپ کو عقل دیا ہے. اس عقل سے آپ سوچیں, جو چیز اچھی ہے اس کو لیں. کھانے پینے کی چیزیں ہیں, سڑی چیز نہیں آپ کھاتے ہیں. کپڑے اچھے سے اچھا پہننا چاہتے ہیں. سب کچھ آپ کے دنیا کے معاملات میں, جیسے کہتے ہیں کہ ایک آیت میں ہے کہ یہ لوگ دنیا کے معاملات میں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, دنیا کے معاملات کو تو اچھی طرح آپ جانتے ہیں, تو آخرت کو اپنے عقل سے سوچیں کہ کون سا طریقہ اچھا ہے, اس کو اختیار کریں. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو لوگ ایمان لائے, اللہ تعالیٰ ایک قاعدہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ان کے دل اطمینان میں ہوتے ہیں, خوف نہیں ہوتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہونا ہے. آدمی شیر کے سامنے کھڑا ہو اور شیر حملہ کرنا چاہتا ہو, لیکن اس کو اگر اس طرح کا یقین ہو کہ نہیں وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے, تو اس کے دل کے اندر ادنا خوف بھی نہیں آئے گا. جیسے قصہ مشہور ہے کہ حجاج بن یوسف بہت سے لوگوں کو معمولی شبہ کی بنا پر قتل کر دیا. ظالم کے نام سے تو مشہور تھا, اس میں کوئی شک نہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حجاج بن یوسف نے اپنے کسی گورنر کے یا اپنے تابع کسی گورنر کو کہا کہ ابراہیم بن یزید کو پکڑ لو, ابراہیم بن یزید کو پکڑ لو. گورنر نے لکھا کہ ہمارے یہاں 2 ابراہیم بن یزید ہیں, کس کو پکڑیں؟ ابراہیم بن یزید بن شریک, ابراہیم بن یزید النخعی, کس کو پکڑیں؟ کہتا دونوں کو پکڑ لو. پکڑنا تو ایک کو تھا, دونوں کو پکڑ. ظالم تو تھا. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ کے سامنے لائے گئے. وہ چونکہ وہ الحمدللہ اس کے مخالف, اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے, پکڑ کے لائے گئے. اور اس نے کہا کہ ان کو یہیں شہید کر دیا جائے. پرانے زمانے میں طریقہ تھا, یہ چمڑے کا لمبا سا جیسے چٹائی ہو, لمبی چمڑے کی لمبی چٹائی بنائی جاتی تھی, اس پر مٹی ڈال دی جائے. یہاں بھی ایسے ہوتا تھا. یہاں بھی جو کسی کو اگر قصاص وغیرہ کرنا ہو تو دیکھا ہم نے, اس پر مٹی ڈال دی جاتی اور اس پر اس کو قتل کیا جاتا تھا, اٹھا لیا جاتا تھا, سب کچھ سامنے رکھ کر. اور جبیر کہتا ہے حجاج بن یوسف کہ تم کو ہم قتل کرنا چاہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں. کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا سعید بن جبیر. سعید کے معنی خوشبخت, اور ابن جبیر کے معنی جس کا معاملہ سب ٹھیک ہو, ٹوٹا پھوٹا نہ ہو. تو کہتا ہے نہیں تم شقی ابن قصیر ہو, تم بدبخت ہو, تمہارا معاملہ سب کچھ ٹوٹا. کہا میری ماں زیادہ اچھا جانتی تھی, جو نام رکھا ہے ماں نے وہ زیادہ اچھا نام میرا ہے. اس کے بعد ان کو شہید کرنے کا حکم دیا, شہید کر دیے گئے. تو بہت خون نکلا, کافی خون نکلا. تو ڈاکٹروں سے پوچھا اس نے, حجاج بن یوسف نے, کیوں؟ آدمی جب موت سامنے دیکھتا ہوتا ہے تو سوکھ جاتا ہے خون اس کا, ڈر کے مارے. تو کہتا ہے, تو ڈاکٹر لوگوں نے کہا کہ ان کے دل میں ادنا ذرہ برابر بھی خوف تمہارے قتل کا نہیں آیا تھا, اس وجہ سے ان کا خون سوکھ.
آپ اس کو تقریباً یہی معنی سمجھیے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور یقین ہے کہ اللہ ہی جو کچھ چاہے گا وہی ہوگا، تو ان کا دل ہر گھڑی اطمینان میں رہے گا، خطرے کے وقت بھی وہ ڈگمگائیں گے نہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جیسے ذرا سے کچھ تکلیف کی یا ڈر کی بات آئی تو پاگل کی طرح ہو جاتے ہیں، بچوں کو مار، یہ کھڑا مار، سب کچھ پاگل ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ یعنی اب ان کی عقل جاتی رہتی ہے۔ نہیں، آدمی کو ایمان کے ساتھ اگر ہے وہ تو اس کی عقل سلیم اور اس کا صدر سلیم، اس کا دل قلب سلیم، انشاءاللہ اس سے کوئی برائی آئے گی نہیں، بالکل یقینی طور پر وہ اطمینان سے جیسے نارمل ہوتا ہے اسی طرح رہے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ان کے دل کو اطمینان ہوتا ہے۔ ایک کافر ہے، وہ اگر وہ عین وقت پہ جب اللہ کا ذکر کرنے لگے گا تو شاید ہی اس کو اطمینان ملے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ جب کشتی پہ سوار ہوتے اور کشتی ابھی ڈوبی ابھی ابھری تو اس وقت چیختے روتے اللہ ہی کو پکارتے، لیکن اس وقت کوئی کام اللہ کے علاوہ نہیں آتا، کیونکہ وہ عین وقت آ جاتا ہے جب عذاب کا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے عذاب ٹالتے نہیں ہیں۔ الا قوم یونس کے قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب مسلط کرنے کے بعد بھی ہٹا لیا تھا، تو گویا وہ غرغرے کا وقت ہوتا ہے، آخری ٹائم جب آ جاتا ہے تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی، لیکن ایک مومن ہر وقت اللہ کے ذکر سے اس کا دل مطمئن رہتا ہے اور اس کی زبان تر رہتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ عبداللہ ابن بصر کہتے ہیں اللہ کے رسول میری ہڈی پتلی ہو چکی، یعنی ہڈی کمزور ہو چکی، اور میں اب زیادہ نیک کام نہیں کر پاؤں گا، کچھ ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ میں اس کو پکڑے رکھوں اور اس پر ہمیشہ عمل کروں۔ دلنی علی عمل اتشبث بہ، تو پیارے رسول نے کیا کہا ان سے؟ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، سوکھے گی نہیں، خوف 1000 مرتبہ ہے، ذکر کرتے رہیے، زبان تر رہے گی، ڈر کے مارے حلق میں کانٹے نہیں پھنسیں گے، تو ایسا ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ پھر اس کے بعد آدمی کتنا بھی خوف اس کو گھیر لے انسانوں کا یا اور کسی چیز کا، تو یقیناً آدمی ذکر کرنے سے اس کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اور پھر اس میں اذکار میں بھی ایسے اذکار ہیں جن کو اذکار الکرب، دعاء الکرب کہتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زیادہ پریشانی میں ہوتے تھے تو لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم، یہ اذکار کرب ہیں، یعنی ہر وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، ایک مسلمان کا شیوا یہی ہونا چاہیے، نہ کہ مصیبت میں پھنسے تو اللہ کی طرف لوٹے اور دوسری جگہ ہیں تو ہر وقت غلط کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہوتے ہیں لوگ ایسے۔ لیکن ایک مومن، مثلا ایک مثال سمجھیے کہ جس کو ذکر اذکار کا ذوق نہیں ہے، وہ اگر کوئی کام کرے گا تو اس میں گانا گائے گا اور کچھ ہوگا، لیکن ایک مسلمان ہے، اس کا ہاتھ چل رہا ہے، بن رہا ہے اور کپڑے بن رہا ہے، ہاتھ سے کوئی کام کر رہا ہے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ، یہ چیز ہونی چاہیے۔ یہ چیز ایک دوسرے لوگ اپنے ہی دھن میں رہتے ہیں، آپ اس دھن میں رہیں ہمیشہ۔ کیا طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی ہے، مشق سخن جاری چکی کی مصیبت بھی۔ وہ شاعر اپنا کام کیے جاتا ہے، کہتے ہیں حضرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ اچھے علماء میں سے تھے اور انگریزوں کے خلاف بہت کچھ ان کا جہاد رہا ہے، ان کو جیل میں ڈال دیا اور جیل بامشقت چکی چلا کر کے جو جیل میں جو لوگ ہیں کھانا جو کھانا ہے ان کو، تو ان کی چکی ان جیسے لوگوں کی پیسی ہوئی چکی کا آٹا کھاتے تھے، لیکن شعر اپنا کہے جا رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کیا طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی ہے، مشق سخن جاری چکی کی مصیبت بھی۔ تو آدمی کو چاہیے، گاڑی چلا رہا ہے، میں دیکھتا ہوں یقیناً ہمارے اوقات بہت ضائع ہو رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں صرف حرم تک یہ جا رہے ہیں آپ طواف کرنے، تو کچھ اور نہ سوچیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ کہہ لیں گے سبحان اللہ بحمدہ، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، لا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور مشکل یہ ہے کہ ہم دنیا کے معاملات میں ہر وقت صلاۃ میں بھی کھڑے ہوئے تو دنیا کے معاملات میں گھوم رہے ہیں، اپنا لا الحمد کا کیا معنی ہے، قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق کے بارے میں تدبر یہ ہم نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ ہماری عادت بگڑی ہوئی ہے۔ صلاۃ کے لیے کھڑے ہوں تو اس میں سوچیں الحمد کا کیا معنی ہوا،
الرحمن کا معنی کیا ہوا؟ مالک یوم الدین پوری اسکرین پوری قیامت کی آپ کے سامنے آ جانی چاہیے. اگر 5 وقت میں کتنی نماز رکعت پڑھیں گے آپ؟ 4 ظہر اور 4 پھر اس کے بعد سنت اور پھر پہلے 4 سنت اور بعد میں تو گویا 4 مرتبہ الحمد یہاں پڑھا، 4 مرتبہ سنت میں پڑھا، 8 ہو گئے اور ادھر 10. اسی طرح اگر ہر وقت اللہ کا یاد کرتے رہیں ہم تدبر کے ساتھ تو دل پہ عادت پڑ جائے گی اللہ کے ذکر کا. پھر اس کے بعد خارج میں بھی ہم اپنا چلتے رہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، ایک آدمی ہے اس کا کام ہی گاڑی چلانے کا ہے تو چاہیے اس کو کہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور کچھ. اور پھر جب صلاۃ کا وقت آئے تو فوراً صلاۃ. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس وقت ان کو سایہ ملے گا جبکہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، اس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہے، یعنی عصر پڑھے مغرب پڑھ لیا تو اب سوچ رہا ہے کہ کب عشاء کا ٹائم ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو غافل ہو جائے. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ آدمی ذکر، اور سب سے بڑا ذکر ہے اقم الصلاۃ لذکری، اللہ کے ذکر سے آدمی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا حزبہ امر، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بڑا مشکل معاملہ آتا تب سامنے فزع الی الصلاۃ، صلاۃ پڑھنے لگتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین. استعینوا بالصبر، صبر اور صلاۃ میں داخل ہو جائیے، بہت کچھ اطمینان آپ کے دل کو آ جائے گا. یہ سب ذکر میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. الا بذکر اللہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ ہی کے ذکر سے، دوسرے کے ذکر سے نہیں. بذکر اللہ تطمئن القلوب، با اور ذکر جو کہتے ہیں کہ اس کو بعد میں آنا چاہیے تھا. تطمئن القلوب بذکر اللہ قاعدے کے تحت عربی کا یہ ہے، لیکن جب پہلے کر دیا بذکر اللہ تو الا بذکر، صرف اللہ ہی کے ذکر سے اطمینان ہوگا، اللہ ہی کے ذکر سے اطمینان ہوگا. اس وجہ سے اذکار صباح و مساء خصوصی طور پر مسلمانوں کے پاس بہت بڑا خزانہ ہے ذکر اذکار کا. یقیناً آپ صبح اور شام کے اذکار کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت سی مصیبتوں سے، بہت سی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا. آدمی کو صبح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قل رب الناس قل رب الفلق قل هو اللہ احد اللہ، آیت الکرسی کی فضیلت یہ ہے کہ اگر آدمی صبح پڑھ لے تو شام تک شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا. رات میں پڑھ لے تو وہ رات بھر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے اس کو، شیطان قریب نہیں آئے گا. اسی طرح معوذات پڑھ لے. اسی طرح اور دوسرے اذکار جو ہیں صبح شام کے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یعنی صبح ہو رہی ہے یا اپنی زندگی شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے جس کے نام سے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی ہے. بیماریوں کے لیے خصوصی طور پر جن صحابی نے بیان کیا ان کو کوئی بیماری تھی تو انہوں نے کہا کہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دوں. پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ جو شخص اٹھتے ہی صبح اور رات میں شام کو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑھ لے گا تو اس کو کوئی بیماری نہیں لگے گی. تو ہم لوگ ان کو دیکھ لیں گے تو آپ کو کیسے یہ بیماری لگی؟ ہاتھ میں شاید برس تھا یا کیا تھا. کہا میں اس دن بھول گیا تھا. پوچھا انہوں نے، کہا میں اس دن بھول گیا تھا، یہ ذکر نہیں پڑھا تھا. تو اللہ کی نے وہ بھی مقدر کر رکھا تھا. کوشش ہی ہونی چاہیے آدمی کو کہ آدمی اپنی طرف سے بھولے نہ، کوشش کرے کہ اذکار کے ذریعے سے اپنے کو محفوظ کر لے. اس کو تحسین کہتے ہیں، حسن کہتے ہیں. جی الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جان لو اللہ ہی کے ذکر سے، دوسرے کے ذکر سے نہیں. تطمئن القلوب، قلوب کو اطمینان ملے گا. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ عمل کیے، جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور عمل صالح کیے. ایمان صرف دل میں نہیں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ پیارے رسول سچ ہے، نہیں، اس کے ساتھ عمل بھی کرنا ہے. ایمان کا جز ہے عمل. ایمان صرف تصدیق کا نہیں نام ہے کہ دل میں آپ نے اس کو سچا جان لیا اور عمل جو ہے نہیں کیا. کہتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں ایمان تو یہاں ہوتا ہے دل میں، نماز وغیرہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے. کسی عالم نے کہا کہ بھائی داڑھی رکھ لیجیے، آپ لوگ مسلمان ہیں. کہا داڑھی میں اسلام نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے داڑھی میں اسلام نہیں ہے، دوسری چیزوں میں بھی اسلام ہے، لیکن داڑھی اسلام میں ہے. داڑھی جو ہے اسلام میں ہے. یہ نہیں کہ داڑھی ہی میں اسلام ہے، داڑھی رکھ لیا تو اسلام ہو گیا، چاہے نماز پڑھے روزہ رکھے. نہیں، عمل صالح بھی اس کے ساتھ شرط ہے. صرف تصدیق کے نام سے کہہ دیں کہ نہیں ہمارا دل پاک ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے عمل کی. عمل کیا کرے گا؟ عجیب ہے دنیا یہ
یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا خاص طور پہ نجات کا ذریعہ عمل کو بنایا ہے، لیکن اسی کو انکار کر کے کہتے ہیں کہ نہیں دل کی پاکی ہونی چاہیے، بس نماز روزے کی کیا ضرورت ہے۔ کچھ لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں، یقیناً قرآن سے وہ دور ہیں بیچارے، قرآن کو نہ پڑھتے ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو وہ تدبر اور اس میں سمجھ نہیں لیتے اس سے۔ اگر پڑھیں تو دیکھیں کتنی جگہوں پر پیارے رسول اللہ رب العزت نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور صالح عمل کیے، طوبی لہم حسن مآب، ان کے لیے دنیا میں بھی اچھائی ہے، طیب ہی طیب ہے، خوشخبری ہی خوشخبری ہے، وہ حسن و مآب، اور جب آخرت میں جائیں گے تو اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ ان کو رکھے گا، پناہ دے گا اللہ تعالیٰ اچھائی سے ان کا اپنی جنت میں۔ یہ ہے گویا ظاہری معنی، اس میں کوئی شک نہیں کہ عمل نہیں کرے گا انسان تو پھر قیامت کے دن اس کو جو جانتا ہے، اگرچہ وہ ایمان لے آئے اور یہ یقین رکھے کہ نہیں ہم ایمان، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ٹھیک ہے، اگر تصدیق اور یہ حقیقت میں پورے طور پر اس سے ایمان ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو کسی زمانے میں وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن اعمال مطلق چھوڑ دینے سے کفر لازم آتا ہے۔ کبھی کوئی کام مجبوری سے، بھول کر کے، سستی سے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن مطلق عمل چھوڑ دیا تو اس لا الہ الا اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن کبھی کام کیا، کبھی بھول گیا، اکثر اللہ کا کام کرتا رہا، اللہ کے احکام بجا لاتا رہا، غلطی کر دی تو انشاءاللہ اس میں داخل ہوگا وعمل الصالحات میں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو لے ڈوبیں گی، برائیوں کو ختم کر دیں گے، لیکن ہونا چاہیے کہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ ہوں، نیکیاں زیادہ سے زیادہ ہوں۔ یہی حجاج ابن یوسف ہے جس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ اس کی بہت نیکیاں ہیں، اس کی کچھ نیکیاں ہیں، سب سے بڑی نیکی کہ اس شخص نے اس وجہ سے اس کو برا، یعنی یہ نہ کہا جائے لعنت اللہ علیہ اور کچھ، بالکل نہیں۔ تو یہ انہوں نے پہلے زمانے میں عربی میں، اب بھی جو کتابیں ہم 400 پیارے رسول کے بعد، یعنی آج سے 10,000 سال پہلے لکھی گئی ہیں، اس میں نقطے نہیں ہوتے، آمنو کے نون کا نقطہ نہیں ہوتا ہے، وہ اسی ذوق سے وہ پڑھتے تھے۔ حجاج ابن یوسف کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے نقطہ اور زبر زیر رکھوایا، جبکہ دنیا ایران فتح ہوا اور ادھر پھر مسلمان اسلام کابل اور پھر ہندوستان تک پہنچنے لگا تو زبر زیر رکھوایا، سب سے بڑا کارنامہ ہے، یہی کافی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ لیکن یہ ترجمے میں ان کے کہتے ہیں، علامہ ذہبی ایک صاحب ہیں سیر اعلام النبلاء میں، وہ کہتے ہیں کہ لہو حسنات مغمورۃ فی بحار سیئات، ان کی کچھ نیکیاں ہیں لیکن وہ نیکیاں برائیوں کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ تو یہ چیز آدمی کو خطرہ ہے کہ قیامت کے دن اس کے لیے یعنی بخشش کا سامان یا پہلے واہلے میں جنت میں جانے کے بارے میں خطرہ ہے اس کے لیے۔ لیکن جس شخص کی نیکیاں زیادہ ہیں تو ان الحسنات یذھبن السیئات، انشاءاللہ نیکیاں زیادہ ہیں، تھوڑی غلطیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے 99 رحمت 99 رحمہ اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ الذین آمنوا، اللہ سے قنوط بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس قدر رجائی آدمی نہ ہو کہ نہیں کچھ نہ کریں، ہماری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، نہیں، اللہ نے شرط رکھی ہے، جس طرح ایک آدمی ہوتا ہے، کسی کو نوکر رکھا یا کسی غلام کا مالک ہوتا ہے، وہ شرط رکھتا ہے اپنی رضامندی کا، اس شرط کو اگر پورا کرے گا تو انسان تو اس کے ساتھ وہ راضی ہوگا، ورنہ وہ راضی نہیں ہوگا، تو دنیا کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایک ایک سانس کا مالک ہے، اس نے جو شرط رکھی اس شرط کو ہمیں پورا کرنا واجب ہے۔ اور یہ کہہ لیں کہ چلو کسی حالت میں بھی ہم جنت میں تو داخل ہو جائیں گے، لیکن ایک سیکنڈ اس کا، بلکہ زقوم جس کا جہنمیوں کا کھانا ہوگا، اس میں سے ایک قطرہ اگر دنیا میں پڑ جائے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، تو پوری دنیا کی مٹھائیاں تلخ ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، اللہ تعالیٰ ان کو اچھے سے اچھے ٹھکانے میں رکھے گا۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها لتتلو علیہم قد خلت من قبلها آپ پہلے رسول نہیں ہیں، ما کنت بدعا من الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اور قریش پہلی امت نہیں ہے اس دنیا میں، ان سے پہلے بھی بہت سی امتیں، حضرت آدم سے لے کے نوح کے قوم اور ابراہیم اور لوط اور عیسیٰ موسیٰ سب کے اقوام رہی ہیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا وما كنا معذبین حتی
نبعث رسولا، ہم جب تک رسول بھیج کر کے اپنی حجت قائم نہ کر دیں گے تب تک کسی کو ہم عذاب نہیں دیں گے. تو آپ کی قوم کے پاس ہم نے آپ کو بھیجا ہے. کذالک ارسلناک فی امۃ، میں نے آپ کو آپ کی ایک ایسی امت میں بھیجا ہے جو ان سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، اور ان کے سامنے ان کے قصے بھی ہیں، ان کے سامنے ان کے قصے ہیں. جنہوں نے اللہ کی راہ پہ چلے جو لوگ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کے ساتھ رہیں، اور جنہوں نے اللہ سے کفران کیا ان کو یہ قصے معلوم ہیں. اس وجہ سے پیارے رسول آپ کو جان لینا چاہیے کہ اگر یہ لوگ آپ کی اتباع کر رہے ہیں تب تو انشاءاللہ یہ لوگ ٹھیک رہیں گے، ان کی عاقبت ٹھیک رہے گی. اگر نہیں تو یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. یہودیوں کی طرح کہہ دیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اللہ سے کسی کا نسب نامہ نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تعالیٰ نے سب کو غلام بنایا ہے اپنا، اس غلامی کو اگر ادا کرے گا تب تو وہ کامیاب ہوگا اللہ کے یہاں، اللہ کی رضامندی سے سرفراز ہوگا. اور اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے. کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها بہت سی امتیں گزر چکی ہیں. آپ کو کس لیے بھیجا ہے؟ لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ جو وحی ہم نے بھیجی ہے آپ کو، آپ ان کے سامنے پڑھ کر کے بتائیں. یہ قرآن وحی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وحی ہیں، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بولتے تھے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، اپنے خواہش نفس سے نہیں بولتے تھے. وحی کا انتظار معمولی چیزوں میں آپ کرتے تھے. سبحان اللہ، آپ کو قصہ معلوم ہے. اس وجہ سے وحی جو ہے دو قسم کی ہیں، ایک وحی جو قرآن کی شکل میں ہے، ایک وحی جو حدیث صحیح کی شکل میں ہے. وہ دونوں یقیناً پیارے رسول کو حکم دیا گیا کہ تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کا آپ تزکیہ کریں. لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن، یہ لوگ آپ کی قوم جو ہے وہ اللہ سے کفر کر رہے ہیں یا رحمان سے کے لفظ سے کفر کر رہے ہیں. قل هو ربی، یہ اشارہ ہے اس چیز کی طرف کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر جب عمرہ کے لیے آئے تھے تو کفار قریش نے روک دیا. آخر میں بات چیت اور معاہدہ ہوا کہ اس سال آپ کو واپس جانا ہے اور پھر آئندہ سال آئیں گے ہتھیار میان میں رکھ کر کے، اور پھر عمرہ کر کے چلے جائیں گے 3 دن زیادہ سے زیادہ رہ کر کے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یقیناً کہتے تھے کہ نہیں ہم ان سے جنگ کریں گے، اللہ کے گھر سے وہ لوگ روک رہے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا. دیکھیے یقیناً اب اس کی مثال یہ سمجھیے کہ اس زمانے میں نوجوان بھڑک کر کے بہت سے ایسے کام کر جاتے ہیں جن کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا ہے. ان کو چاہیے کہ جس طرح صحابہ کرام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر چلتے تھے، اگرچہ وہ اپنا اندیہ ظاہر کر دیتے، کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم ذلت برداشت کریں دین کے بارے میں، آپ ایسی شرطیں مان رہے ہیں. صاف ایسے کہا. حضرت عمر نے بھی کہا کہ اس میں ایک شرط یہ بھی تھی صلح حدیبیہ میں کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں گے، اور پھر دوسری شرط یہ تھی کہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان جنگ بند رہے گی 10 سال تک. وہی فتح ہوئی. جنگ بند رہنے والی صورت جو ہے کہ 10 سال تک جنگ بند رہے گی، لیکن اگر ہم میں سے کوئی مسلمان ہو کر کے آپ کے ہاں گیا تو آپ کو اس کو واپس کرنا ہوگا. لیکن آپ کی طرف سے مسلمان ہونے کے بعد کوئی مرتد ہو کر کے آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. کیا رسول نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے آپ نے اس کو مان لیا. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ نقبل الدنیۃ فی دیننا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ذلت اپنے دین میں ہم برداشت کریں کہ ان کے آدمیوں کو تو ہم لوٹا دیں، ہمارے آدمیوں کو نہ لوٹائیں. کہتے ہیں تم یقین رکھتے ہو کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں نا، تو میں وہی کروں گا جو اللہ کا حکم. سب ٹھنڈے ہو گئے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں یقیناً اس وقت اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نہیں، لیکن پیارے رسول کی تعلیمات کے حامل الحمدللہ وہ علماء ہیں جو کتاب و سنت کے عالم ہیں. نوجوانوں کو اپنے علماء سے دور نہیں ہونا چاہیے. علماء سے مشورہ، علماء کے احکام پر عمل کرنا چاہیے جو خالص اللہ کے لیے اور کتاب و سنت پر عمل کر کے لوگوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں. وہاں صحابہ کرام یقیناً ایک جذبہ تھا کہ نہیں ہم جا کے جنگ کریں گے سب کچھ. اگر پیارے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ،
تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر تمہاری ہر بات مان لیں تو تمہیں بہت کچھ پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی. لعنتم انت یعنی مشقت پہ پڑ جاؤ گے، لیکن پیارے رسول کا تعلق جو ہے اپنے یا آپ کی رائے سے نہیں ہے، اللہ کی وحی سے ہے. وما ينطقون الهوى. تو اللہ تعالیٰ فرماتے لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، جس چیز کی وحی ہم نے کی ہے اس کو آپ پڑھ کر کے ان کو ہدایت دیں. والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تو بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک. اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر کے آپ ان کے ذریعے سے، اور حکمت بھی دیا وہی حدیث شریف ہے، ان کے ذریعے سے آپ ان کا تزکیہ نفس کریں. اگرچہ وہ شرک میں ملتف تھے اور شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن اس کے ذریعے سے ان کے دل انشاءاللہ توحید قبول کریں گے اور ان کے دل پاک ہوں گے. اسی طرح اور دوسرے انواع اقسام جو ہیں تزکیہ کے اس سے حاصل ہوں گے. جو لوگ تزکیہ نفس کے لیے نئے طریقے اختیار کرتے ہیں پیارے رسول کے طریقوں کو چھوڑ کر کے، یقیناً وہ گمراہ ہیں. نئے طریقے مختلف قسم کے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ذکر کیا تھا، اس طریقے کے خلاف یقیناً تمام یہ جو بیعت کے طریقے ہیں یا طریقت اور سلوک کے طریقے ہیں، جس کو کہیے نقشبندی، چشتی، قادری اور سہروردی، یہ چار تو اپنے ایشیا میں مشہور ہیں، اور اسی طرح پوری دنیا میں تیجانی ہے، رفاعی ہے اور احمدی ہے اور کون ہیں. یہ سب یقیناً پیارے رسول کے طریقے کے خلاف ہیں. آپ لوگ ذہن میں یہ چیز رکھ لیں، دو ٹوک بس، کہ یہ سب پیارے رسول بیعت کے طریقے جو ہیں اور وہ جو اذکار اور دیتے ہیں سلوک اور تزکیہ نفس کے لیے، کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جب ذکر کرو، نقشبندی طریقے میں ہے تو داہنی آنکھ کو اٹھاؤ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور تھوڑی کو مارو دل کے اوپر تاکہ دل پاک ہو جائے. کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا ذکر کرتے تھے؟ نہیں. بہت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل اطمینان میں ہوتا ہے. اور آپ چپکے سے ذکر اذکار کرتے تھے، فجر کے بعد سے بیٹھ کر کے دن نکلنے تک آپ ذکر کرتے تھے. کیا اس میں آپ رقص کرتے تھے یا سر ہلاتے تھے اور کچھ جیسے کرتے ہیں سب؟ یقیناً یہ طریقے ذکر تزکیہ یہ غلط ہے. لتتلو علیہم آیاتہ، تاکہ آپ اللہ کی آیتوں کو ان کے اوپر تلاوت کریں. لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، وحی جس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو ذکر اس طرح کرنا ہے وہی کیا. اب اگر آپ اس کو چھوڑ کر کے دوسرا طریقہ اختیار کریں گے تو یقیناً فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل طریقہ جس سے ہدایت لیا جا سکتا ہے وہ پیارے رسول کا ہے. وشر الامور محدثاتها، یہ بدعتیں ہیں جو لوگ ایجاد کرتے ہیں، سب سے برے کاموں میں ہیں. وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی چیز جو دین کے نام سے، ثواب کے نام سے اختیار کی جائے یا ایجاد کی جائے تو یقیناً وہ گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانا. اس وجہ سے ہم پورے واضح طور پر اللہ کے گھر کے سامنے بغیر کسی رو رعایت کے کہوں گا کہ یقیناً یہ تزکیہ نفس کا جو طریقہ مختلف طریقت کے طریقوں میں یا سلوک اور طریقت کے راستوں میں اختیار کیا گیا ہے، اور ہر ایک ذکر دیتا ہے اپنے مریدوں کو. پیر ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، شیخ اور مرید. یقیناً یہ سب بدعت ہے، اس کے قریب آپ ہرگز نہ جائیں. سادہ دین ہے، آسان دین ہے. پیارے رسول نے آپ کچھ نہ جانے تو کم سے کم الحمدللہ پڑھتے ہی چلتے رہیں، یہ بھی ذکر ہے انشاءاللہ. اور دوسرے اذکار یاد کر لیں، انشاءاللہ مشکل نہیں ہے. اور اس قسم کے جھمیلوں میں مت پھنسیں کہ کسی خاص انداز یا کسی خاص پیر کے اذکار کو لے کر کے آپ زندگی گزارنے کی کوشش کریں. بیعت کی بدعت، یہ بھی بیعت نہ حضرت ابو بکر نے کی پیارے رسول کے بعد. دیکھ لیجئے پیارے رسول بیعت کرتے تھے. شریعت کا قاعدہ ہے کہ کوئی بھی کام جو پیارے رسول نے کیا، اگر صحابہ کرام نے، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان یا اس کے بعد دوسرے صحابہ نے اگر کیا ہے تو وہ چیز سنت ہے، شریعت ہے. اور اگر وہ نہیں کیا ہے تو وہ چیز خاص تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور پھر حضرت ابو بکر کے ساتھ بیعت کی، خلافت کی. گویا دو بیعت ہیں. پیارے رسول کے بعد تو بیعت رسالت اور خلافت گئی. پیارے حضرت ابو بکر نے جو ایک ائمہ صحابہ کرام کا اجماع اور اتفاق تھا کہ ان پر بیعت کی بڑے لوگوں نے. حاکم کو چننے کے لیے
سروں کو نہیں گنا جاتا ہے، بلکہ بڑے بڑے علماء اور دوسرے جن کا اثر ہے وہ لوگ چن لیں ایک کو اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، یا زبانی بیعت ہو جائے، پھر گویا وہ پوری دنیا پورے قوم کے لیے وہ بیعت ہو گئی۔ یہ ہے طریقہ، اسلامی طریقہ کسی حاکم کو اختیار کرنے کا، اور وہ حاکم ہمیشہ حاکم رہے گا کہ زندگی بھر اگر وہ اللہ کے حکم پر ہے اور اللہ کے حکم پر لوگوں کو چلاتا ہے، اگر وہ غلط کام کر رہا ہے پھر بھی اس سے ہاتھ اٹھانا اور اس کے خلاف ہتھیار اٹھانا یہ بھی شرعی چیز نہیں ہے۔ الا ان تروا کفرا بواحا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر واضح طور پر کفر کر رہا ہے تو پھر ایسے آدمی کو ہٹانے کی کوشش ہر حالت سے کرنی چاہیے، چاہے وہ دوسرا چن کر کے اس کو ہٹایا جائے یا تلوار اٹھا کر کے۔ الا ان تروا کفرا بواحا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز بدعت ہے جس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، جس کی اجازت دلیل شریعت میں نہیں ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح دین خالص کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لوگوں کو حکم ہی دیا گیا ہے کہ دین کو خالص کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ دین میں اگر ذرا سا کوئی پیوند لگانے کی کوشش کرے تو اس کو جھٹک کر کے اس کو پھاڑ کر کے پھینک دینا ہے، پیوند نہیں قبول ہوگا اسلام میں۔ مخلص رہ کر کے اس کو خالص کرو۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد۔ ایک منٹ، آج کتنے تاریخ ہے؟ 9 جو لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں اور قرآن کی بعض آیات کی تفسیر میں ہیں، صاحب سوال پیش ہوا۔ هذا الذي ذكرت انا ذكرت يقول، کہتے ہیں بھائی سمجھ گیا، بھائی کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہر برائیوں سے بچتے ہیں، لیکن ہماری زندگی بڑی تنگ گزر رہی ہے، روزی بھی تنگ ہے، بچے بھی بیمار ہیں اور کچھ، تو یہ چیز ایمان سے متعلق ہے۔ یقیناً اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور یہ آزمائش نقصان میں نہیں، اگر ایمان لائے بندہ عجبا لامر امرئ مسلم کلہ خیر، یہ سوچ لے کہ اگر یہی ہوتا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کیوں ملتی، یہ اگر ذہن میں رکھے، کیونکہ پیارے رسول ہمارے اسوہ ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے، لیکن آپ کبھی آرام سے بیٹھے، یتیم پیدا ہوئے، روزی کی فکر بچپن ہی سے کرنی پڑی۔ پیارے رسول فرماتے ہیں کنت ارى غنما لقریش علی قرارید، چند پیسوں پر جہاد وغیرہ میں بکریاں چلایا کرتا تھا لوگوں کی۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنی روزی کمانے کے لیے اور دوسری تجارت کا طریقہ، پھر حضرت خدیجہ کی مزدوری کے طور پر گویا آپ شام تک لے گئے، اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا بوجھ آپ کے سر پر جب ڈالا تو اس میں بھی آپ کو کتنی تکلیفیں ہوئی، یہاں تک کہ شہید کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ چیز یاد رکھیں کہ پیارے رسول اگر دنیا کسی کے لیے اچھی ہوتی تو پیارے رسول کے لیے اچھی ہوتی، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مصلحت رکھی ہے۔ ہو سکتا ہے نیکیوں میں کمی، اعمال میں کمی کر سکتے ہوں، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس قسم کی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ نیکیاں آپ کے لیے قیامت کے دن مدخر کر رہا ہے، ذخیرہ جمع کر رہا ہے۔ عجبا لامر امرئ مسلم ان امرہ کلہ خیر ان اصابتہ سراء شکر، اس مسلمان کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اگر اس کو خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور وہ بھی اس کے لیے خیر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، شکریہ ادا کرو گے مزید ہم دیں گے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، وہ بھی خیر ہے۔ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب، تو آدمی کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، جو چاہے ہمارے ساتھ کرے، یہ کاغذ ہمارا پھاڑیں رکھیں جو کچھ ہو، تو انشاءاللہ پھر ڈگمگائے گا نہیں۔ جو لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں اور قرآن کی بعض آیات کی تفسیر میں غلو کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا کیا حکم ہے؟ عذاب قبر کا انکار یقیناً قرآن کا انکار ہے،
عذاب قبر کا انکار، قرآن کا انکار، اس کے ساتھ ساتھ سینکڑوں احادیث کا انکار۔ آج سے نہیں بلکہ تیسری چوتھی صدی میں جبکہ غیر عرب داخل ہوئے مسلمان، اس میں عربوں کے ہاں کوئی ایسی چیز نہیں آئی شبہ کہ کسی نے پوچھا ہو، نہ عقیدے سے متعلق اور نہ اس قسم، یہ بھی عقیدے ہی کا مسئلہ ہے، کسی نے نہیں پوچھا اس پر آمنا و صدقنا۔ یہ ہے فضیلت۔ اگر صحابہ کی فضیلت میں لکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا تھا پیارے رسول کی صحبت کے لیے۔ انہوں نے سنا الرحمن علی العرش استویٰ، کہیں آپ حدیث میں نہیں پوچھیں گے کوئی بدو کہہ رہا ہے کہ کیف استویٰ، لیکن جب عجم آئے اور ایران فتح ہوا اور دوسری چیزیں آئیں تو پھر اسلام اس میں لوگوں نے شبہ ڈالنے شروع کیے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، مخلوق، یہ تو بیٹھنا کسی جگہ تو یہ تو مخلوق کی بات ہو گئی تھی، اس وجہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، وہ بھی قرآن ہی کے لفظ سے شبہ لے کر کے، حالانکہ نہ صحابہ نے یہ بات کہی، نہ تابعین نے کہی، نہ ائمہ نے کہی۔ اسی طرح عذاب قبر کے بارے میں بعد ہی میں شبہ ظاہر ہوا۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ 400 اور کچھ میں ان کا انتقال ہوا، 430 یا 35 میں، انہوں نے اثبات و عذاب القبر ایک کتاب ہی لکھی ہے، احادیث پورے طور پر جمع کی ہے، اور آیت آپ سوچیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں فرمایا ہے کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ ڈوبا تو پانی میں، لیکن پانی میں اللہ تعالیٰ نے آگ لگا دیا ان کے لیے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ پر پیش کیے جاتے ہیں فرعون اور اس کے کابینہ کے لوگ غدوا، صبح شام۔ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون یعنی فرعون اور اس کے قوم کو سخت عذاب میں داخل کرو۔ یہ دیکھیے ڈوبے ہیں پانی میں اور ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ ہے عذاب برزخ کی دلیل اور عذاب قبر کی دلیل۔ اس کے بعد احادیث میں صحیح حدیث بخاری شریف میں ہے، پیارے رسول ابن عباس رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، پیارے رسول گزرے کسی باغیچے میں تو وہاں دو قبر تھی، پیارے رسول نے فرمایا انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر، کسی بڑے معاملے میں نہیں، چھوٹا ہی معاملہ تھا لیکن اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، اس میں سے ایک تھا جو ادھر ادھر غیبت اور چغلی کیا کرتا تھا، واما الثانی واما الاخر فلا یتنزہ من بولہ، پیشاب کرتا تھا تو پیشاب سے بچتا نہیں تھا، چھینٹے پڑتے تھے اور کچھ۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ یقیناً اگر اسلامی حکومت ہے کہیں بھی تو ان کو وہاں جینے کا حق نہیں ہے، ان سے توبہ لی جائے گی ورنہ شہید کر دیے جائیں گے۔ جی، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ علم الغیب کی صفت کسی اور میں مانتے ہیں، آیا وہ مشرک ہوں گے یا کافر؟ مشرک اور کافر ایک سمجھیے، مشرک نہیں ہوں گے بلکہ کافر ہوں گے، کیونکہ اللہ شرک بھی کر رہے ہیں اور ہر مشرک جو ہے وہ کافر ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس وجہ سے بہرحال اللہ تعالیٰ بچائے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور کمیاں ہو جائیں لیکن شرک اگر آ گئی، کسی کے اعمال میں شرک آیا تو یقیناً تمام اعمال کو لے ڈوبے گا۔ لئن اشرکت، تمام انبیاء کو، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، نوح، لوط، سب کو یہ وحی کی گئی تھی۔ لئن اشرکت یا نوح، لئن اشرکت یا لوط، لئن اشرکت یا محمد لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، شرک سے تمام اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ اگر نماز عشاء کے بعد وتر نہیں پڑھے کہ رات کو تہجد کے بعد پڑھیں گے، رات کو جاگ نہیں ہوتی ہے تو وتر کس وقت پڑھے؟ وتر ہی کی شکل میں کسی وقت بھی آپ دن میں پڑھ لیں، یا اس کے بدلے 12 رکعت پڑھیں، یا کم سے کم 2 رکعت پڑھ لیں، سب طریقے ثابت ہیں حدیث سے۔ وتر ہی کو وتر کی من نام عن صلاۃ نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کوئی سو گیا نماز چھوڑ کر کے تو جب یاد آئے تو اس کو پڑھ لیں، تو وتر ہی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حرم کے حدود کہاں سے کہاں تک ہیں جس میں ایک نماز 1 لاکھ کے نام؟ آپ حدود کو جیسے الحمدللہ اس حکومت نے اس کی بھی تجدید کی ہے، جس میں مجھے شرف حاصل ہے کہ الحمدللہ ان پیروں سے جن کو آپریشن کرانا پڑا آج سے 12 سال پہلے، 49 کلومیٹر پہاڑ پہ چڑھ کر کے، کچھ دن تک چڑھنا بھی تھا اور چڑھ کے چلنا بھی نیچے اوپر، اور اس میں ڈھونڈ الحمدللہ دیکھا کتابوں میں دیکھ کر کے یہ پہاڑ ہو سکتا ہے، وہ پہاڑ ہو سکتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کچھ دنوں 13 فلائٹ انہوں نے ہمیں ہیلی کاپٹر سے چڑھا دیتے تھے اوپر بس، اور باقی ہم چلتے رہتے تھے، ورنہ باقی الحمدللہ چلے، اور اس کی تحقیق ہوئی پورے طور پر بفضل اللہ۔ اور یہ جو نئے راستوں میں جو بگننگ اور انڈرم ہے، اس پہاڑوں پر بھی الحمدللہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ اس کی جو چیز اس پہ قائم کی جائے گی، 3 پٹ کی آدھا میٹر کی 3 پٹ کی گویا وہ چکر رہیں گے، اس کو فٹ کریں گے وہاں۔
انشاءاللہ کام جلدی ہو جائے گا. تو معلوم ہوگا انشاءاللہ کہ پہاڑوں پر بھی کہاں کہاں سے حدود حرم ہے. یہ راستے میں آپ جو ہیں آ رہے ہیں الحمدللہ تو ہم ہی لوگوں کی کوشش کے بعد یہ کام ہوا ہے. کوئی کام خالص مخلص اور سنت کے مطابق ہے پھر بھی بندہ یہ کہے کہ قبول ہوا یا نہیں ہوا یا قبولیت کے لیے ڈرتے رہنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں, اور اللہ سے دعا کرتے رہنے چاہیے. یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کچھ کرے اس کے بعد کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ نہ سوچنے کے لیے زبردستی میں قبول بھی ہو گیا, ہو سکتا ہے کوئی کمی ہو تو آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے, لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں ہم نے نماز پڑھی قبول نہیں ہوگی ہماری. نہیں, انہ لا یقنط من رحمت ربہ الا الضالون, اللہ کی رحمت سے گمراہی لوگ مایوس ہوتے ہیں. نماز کے علاوہ سر کو ننگا رکھنا اور نماز کے وقت خاص اہتمام سے سر ڈھانکنا کیسا ہے, قرآن حدیث سے واضح کیجیے. جو لوگ اس کو یہ سمجھ کر کے ڈھانکتے ہیں اچھا ہے, لیکن یہ سمجھ کر کے ڈھانکتے ہیں کہ اس کے بغیر صلاۃ نہیں ہوگی تو یقیناً یہ عقیدہ غلط ہے. ننگے سر بھی نماز ہوتی ہے, لیکن اگر عادت ہے وہ ڈھانکنے کی, جب اس کی بنا پر ڈھانک رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ یقین رکھیں کہ نہیں اگر اس کے ڈھانکیں گی تو نماز نہیں ہوگی, جیسا کہ عقیدہ ہے کہ وہ خصوصی طور پر ٹوپیاں بنا کر کے اور بیت وغیرہ کی رکھ کر آتے ہیں سینکڑوں, اور جو بھی جائے نہیں تو بڑے ٹون سے وہ تکونا کر کے کیا کہ دستی باندھ لیتے ہیں لوگ. یہ سب صحیح نہیں ہے. آدمی آئے کچھ لوگ تو زبردستی لا کے وہ رکھتے ہیں, تو یہ عقیدہ غلط ہے. سر کھلے بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی. کسی نے کہا کہ آپ نے کپڑا نہیں پہنا اور سر کھلے نماز پڑھائی, تو کہتے ہیں تاکہ لیرانی احمق مثلک, تاکہ تم جیسے بیوقوف دیکھنے کی یہ بھی نماز صحیح ہے. کیونکہ اس قسم کے افکار جب شروع ہو جائیں تو عالم کو چاہیے کہ کبھی کبھی ننگے سر پڑھا دے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ صحیح ہے. یہ بھی سنت ہے صحابہ. بعض لوگوں کے نزدیک نماز میں سر ننگا رکھنے سے نماز نہیں ہوتی, یہ غلط ہے. ہاں اگر شرمگاہ کھلی ہے تب نہیں ہوگی نماز, سر کھلا ہے تو شرمگاہ نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے نیند کے جھٹکے سے یا پھر ٹیک لگا کے سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں. تو نیند کے بارے میں خلاصہ انشاءاللہ یہ ہے, تمام احادیث کو جمع کر کے اگر دیکھا جائے تو آدمی اگر نیند میں اپنے سے غائب ہو گیا, ماحول میں اگر کوئی بول رہا ہے قریب میں نہیں سن رہا ہے, نہیں سمجھ رہا ہے, تو گویا وہ گہری نیند ہے, چاہے کھڑا ہی ہو. بہت سے لوگ کھڑے کھڑے سو جاتے ہیں نا, گہری نیند ایسا ہوتا ہے, تو وہ نیند جو ہے وہ ناقض وضو ہے. لیکن ہلکی نیند ہے کہ ذرا سا کسی نے کہا کھانسا تو آنکھ کھل گئی, تو وہ نیند ناقض وضو نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے رسول کے سامنے کنا ننتظر الصلاۃ تخفق رؤوسنا من النوم, یعنی وہ انتظار کر رہے ہیں, ادھر سے ادھر جھٹکا لے رہے ہیں, پھر پیارے رسول آتے تھے تو صلاۃ پڑھ رہے تھے. گویا اس قسم کے نام سے آدمی, اگر آپ دیکھیں کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ لوگ بیٹھے ہیں جمعہ میں, کوئی صاحب ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہیں, اچانک ان کی آنکھ کھلی تو وہ چونک جاتے ہیں, تو گویا وہ نیند ہلکی تھی, وہ جان گئے کہ ہمارا وضو ٹوٹا ہے. اور اگر عام حالات ہیں تو انشاءاللہ نہیں ٹوٹیں گے. ٹیک کا سے کوئی تعلق ہے کہ سر کو ٹیک لگ گئے؟ ٹیک سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے, بس ٹیک آپ لگائے ہیں, ہلکی نیند ہے یا گہری نیند ہے وہی اس پہ مدار حکم ہے. گویا اگر گہری نیند ہے جس سے نیند کے ریاح وغیرہ نکلنے کا ایک امکان ہے تو, اور آپ جان نہیں سکتے, تو اس وقت وضو ٹوٹے گا. اور جیسے کہتے ہیں قدوری شریف میں لکھا ہے کہ اگر آپ نے ٹیک لگایا, اس ٹیک کو کسی نے کھینچ لیا, آپ گر گئے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا, اور اگر آپ سنبھل گئے تو نہیں. یہ بھی ایک مقدار تجربے سے بیان کیا ہے, ہو سکتا ہے اس کی اصلیت. کیا ہر وضو کے ساتھ استنجا کرنا ضروری ہے؟ بھلے سے قضاء حاجت کی ضرورت نہیں. ہاں یہ خوارج کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وضو کرنے سے پہلے, اور یمنیوں کی ہاں ہے یہ چیز, زیدیہ لوگ, کہ کم سے کم ریاح کی جگہ کو دھو لیا جائے اور پورے استنجا کر لیا جائے. ہم نے جا کے دیکھا 1394 میں, آج سے کتنے سال پہلے, 32 اور 6 40 سال ہو گئے. یونیورسٹی کی طرف سے ہم لوگ گئے تھے اس وقت, وہاں شادی ودی نہیں کیے تھے اس وقت. بہرحال تو وہاں دیکھا کہ نماز میں جب آتے ہیں تو نیچے والا ان کے یہاں سلا رہتا ہے ایسے, جیسے وہ گیٹس لگی رہتی ہے بس خالی, اور لنگی کی طرح بنائے رہتے ہیں, اس کو اتار کر کے نیچے اوپر رکھ دیتے ہیں اور تالاب میں جا کر کے وضو کرتے ہیں اور سب سے پہلے اس کو دھوتے ہیں. یہ چیز شریعت میں نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ہاں اگر پیخانہ پیشاب لگا ہے اس کو صاف کیا جائے, نہ کہ ریاح نکلنے سے استنجا کیا جائے. کچھ لوگ ہیں ایسے, وہ غلط ہے. بہرحال پھر سو کر اٹھنے پر بھی نہیں ہے. اگر آپ کو پیشاب کرنا ہے پیشاب کی جگہ دھوئیں, ورنہ
وہ اٹھنے کی وجہ اٹھ کر کے صرف اس کو دھو کر کے اور وضو کرنا یہ مشروع نہیں ہے۔ کیا ایک مجلس کی 3 طلاق ایک طلاق کوئی صریح دلیل موجود ہے؟ جی ہاں، دلیل موجود ہے۔ جس نے کہا ہے کانت طلاق الثلاث، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اس کو بہت سے علماء نے لیا ہے، کانت طلاق الثلاث علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحدہ فلما جاء عمر رضی اللہ عنہ قال ان الناس قد استعجلوا في امر كان لهم في عناد۔ طریقہ طلاق یہ ہے کہ عورت اگر حیض کی حالت میں تو طلاق نہ دیا جائے، پاک ہوئی اس میں طلاق دیا جائے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس میں آپ نے ان کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو، پھر اس کے بعد وہ آپ کے گھر ہی میں آپ کے سینے پہ ڈال ڈلے، نکلنا نہیں ہے، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا مطلب یہ ہے کہ شاید ایک طلاق کے بعد ایک دوسرے سے مل جائیں، جب وہی سرحد پر رات دن چل رہی ہے اور سب کچھ کام کرے گی، ابھی عورت کے حکم میں ہے، اس کے بعد پھر دوسرا اگر نہیں رجوع کرنا ہے، رجوع کر لیا، ہم بستری کر لیا، رجوع ہو گیا، نہیں تو پھر اس کو دوسرا طلاق دوسرے پاکی میں دے، حیض آنے کے بعد دوسری پاکی، پھر دوسرے پاکی میں بھی گھر ہی میں رہے گی کیونکہ آپ کو مراجعہ کا حق ہے۔ اس کے بعد اگر نہیں ہوا، دل اتنا ٹوٹا پھوٹا ہے کہ جڑ نہیں سکتا، تو پھر تیسرا طلاق دے کر کے فوراً گھر سے اس کو نکال دینا۔ تو یہ شرعی طریقہ تھا۔ حضرت عمر نے جب دیکھا کہ ایک ہی مرتبہ ہزاروں طلاق دیتے ہیں، ان الناس قد استعجلوا فی امر، جلدی کیے لوگ کر رہے ہیں، لوگ جس کام میں ان کو اللہ تعالیٰ نے جلدی نہ کرنے کا حکم دیا ہے بلکہ اس میں تعمل کے ساتھ کام کریں، تو اگر کوئی طلاق دے گا تو میں اس کو نافذ کر دوں گا تعزیراً، کیونکہ حاکم وقت ہو، کسی حلال چیز کو سے روک دینا جائز ہے جبکہ اس میں امت کے لیے کوئی خرابی ہو، تو وہ تعزیراً انہوں نے کیا تھا۔ اب اگر کسی ملک میں کوئی حاکم 3 طلاق کو 1 طلاق سمجھ رہا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی شرعی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ، ابن قیم اور بڑے بڑے علماء نے اس کے خلاف اس کے موافق فتویٰ دیا، اور حکومت وقت سے بہت کچھ ان کو اس پر زک اٹھانی پڑی۔ اسی طرح چہرے کے پردے کی صحیح حدیث میں نے، جس میں چہرے اور ہاتھوں کو پردے کا حکم ہے، ہاتھوں کا حکم نہیں ہے، ہتھیلی کا حکم نہیں ہے، لیکن چہرے کا پردہ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اور پھر قل یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یدنین کے معنی ہے کہ اس کو لٹکا لیں اس طرح اپنے جلباب کو یا اپنے سر کے ڈھکنے کو، سر خالی ڈھکنے کی چیز ہوتی ہے اسی کو لٹکا لیں، تو اس سے چہرے کا پردہ آتا ہے۔ لیکن بہرحال چہرے کے پردے میں بعض علماء کا اختلاف ہے، وہ بھی دلیل ان کی قوی معلوم ہوتی ہے۔ آدمی کو مصلحت دیکھنی ہے کہ جس میں مصلحت ہے، یقیناً فتنہ بڑھتا جا رہا ہے، اور پردہ اگر نہ کرنے کا حکم دے دیا جائے تو بہت کچھ خرابیاں ہوتی ہیں، اس وجہ سے پردہ ائمہ کرام اور دوسرے سب نے، علامہ البانی سے لوگ آج کل زیادہ استدلال کرتے ہیں کہ انہوں نے جائز کہا ہے، لیکن وہی علامہ البانی ہے، مدینے میں آئے، اپنی بیوی اور 2 بچیوں کو لے کے آئے، تو میں نے کہا کہ آپ پردے کے بارے میں کہتے ہیں چہرے کا پردہ، اور ام المومنین تو پردے سے ہیں، تو بڑے زور سے ہنسے۔ ام المومنین نے ان کی بیوی کی طرف اشارہ کیا میں نے، تو کہتے ہیں نہیں فتنہ ہے، ہم حکم دیتے ہیں پردہ کرنے کا، لیکن اگر ایسی جگہ ہو جہاں فتنہ نہ ہو تو کھول سکتی ہے، اس طرح کی باتیں ہیں۔ اس وجہ سے خلاصہ یہ ہے کہ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ فتنے کے وقت واجب ہو جائے گا چہرے کا پردہ کرنا۔ جیسے کہ ہم عائشہ طواف کے دوران بھی جب کوئی سامنے آ جاتا تھا تو آڑ کر لیتے، حج کے دنوں میں بھی عورتوں کے لیے پردہ ہے، وہی میں نے کہا اس سے استدلال یہی لیا جاتا ہے کہ پردہ چہرے کا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کنا اذا حاضن الرجال، چہرہ احرام کی حالت میں جبکہ مرد اجانب نہ ہو سامنے تو کھولنا جائز ہے، بلکہ کھولنا واجب ہے عورتوں کے لیے، لیکن جب اجنبی مرد سامنے آئیں تو اس کو ڈھک لینا ہے عورت کے لیے، اس زمانے میں بھی اور پرانے زمانے میں بھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب کوئی گزرتا تھا تو ہم اپنے احرام کی حالت میں جب کوئی آدمی مرد لوگ سامنے کننا حاضین الرجال ان کے سامنے ہوتے تھے، سدلت احدانا جلبابا، ہم میں سے ہر ایک جو ہے اپنے جلباب کو اپنے چہرے پر ڈال لیتی تھی۔ یہ ہے پردے کا حکم۔ بہرحال تو پردے کا حکم وہی صحیح ہے، اور اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پردے کے بارے میں کچھ نرمی ہے تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ فتنہ ہے، اور فتنے کو سے بچنے کے لیے پردے کا حکم سرکاری طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی آدمی کو اپنی غیرت کو محفوظ کرتے ہوئے کرنا چاہیے۔
میں نے نظر مانی تھی کہ اگر میری تنخواہ اتنی ہو گئی تو اس میں سے 15% اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا. اب جتنی تنخواہ کی میں نے نظر مانی تھی میری اتنی تنخواہ ہو گئی تو کیا وہ نظر کے پیسے میری ایک شادی شدہ بہن اور پھوپھی میں ہیں جن کو اگر آپ نے اس کو یعنی خاص مد میں مخصوص کیا تھا تو اسی میں رکھنا ہے, اور اگر نہیں آپ نے نہیں کیا تھا تو کسی بھی غریب کی مدد کر سکتے ہیں آپ, بلکہ اقارب جو ہیں اس قسم کی مدد سے کے لیے زیادہ محتاج ہیں اور زیادہ مستحق ہیں. الاقربون اولی بالمعروف, آپ کہہ رہے ہیں میری ایک شادی شدہ بہن اور پھوپھی ہیں جن کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے ان کو دے سکتا ہوں. جی ہاں دے سکتے ہیں آپ, اگر آپ نے اس کے لیے کوئی خاص مد نظر کے وقت مقرر نہیں کیا ہے. حرم میں لوگ تصاویر بناتے ہیں, بہت کچھ, مرد اور خواتین اس میں شامل ہیں. گورنمنٹ اس کی روک تھام کیا کر رہی ہے؟ بہت کچھ کر رہی ہے. اگر کسی پولیس نے دیکھا, میں نے واللہ دیکھا ایک مرتبہ ایک صاحب کھینچ رہے تھے, پولیس سامنے کھڑا تھا, فوراً کھڑی تھی, پولیس کو کھڑی کہتے ہیں وہ اس کھڑی تھی, اس نے لے کر کے اور دے مارا, وہیں پتھر پہ ٹوٹ کے بکھر گیا. تو اب کیا کریں, ہر یہاں لاکھوں آتے ہیں, لاکھ پولیس تو نہیں مل سکتی ہے نا. یہ ہے جیسے کہا تھا انہوں نے, علامہ اکبر الہ آبادی نے, بے پردہ آئی مجھ کو نظر چند بیویاں, بے پردہ آئی مجھ کو نظر چند بیویاں, اکبر وہیں پہ غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان کے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. تو یہ ہم سب کی کمزوری, ہمارے عقل کی کمزوری ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہیں آزاد, جائیں گھل مل کر کے دھکا دے کر کے طواف کریں, فوٹو لیں یا فوٹو کسی اور کوئی اور ان کا فوٹو لیں. یہ سب چیزیں ہم سب کی اپنی انفرادی غلطی ہے, ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. آپ شکایت کر رہے ہیں, وہ بھی شکایت کر رہے ہیں, آپ ہی اور ہم تو فوٹو لیتے ہیں نا, اس وجہ سے تواصی بالحق اس میں کریں. آپ کوئی فوٹو لیں, آپ کے قریب بیٹھا ہو پکڑ لیں, بھائی نہ کرو, اللہ کا گھر ہے, فوٹو منع ہے. یہ سب چیزیں ضروری, فوٹو الگ بات ہے. جی شیخ صاحب, میں ریاض سے آ رہا ہوں کہ آ گئے ہیں. میں نے یہاں مکے میں ایک آدمی سے پیسے لینے ہیں. میری کمر میں تکلیف بھی ہے, میری کمر اور ٹانگوں میں تکلیف بھی ہے. آتے ہوئے میقات سے گزر کر آیا ہوں, لیکن میری نیت عمرے کی نہیں ہوئی. اس کے بارے میں احرام کی کیا شرط ہے؟ نہیں, اگر آپ میقات سے گزرتے ہوئے یا میقات سے پہلے آپ نے نیت کی تھی کہ احرام باندھیں گے, تب تو احرام ضروری تھا. اگرچہ آپ نے ہزاروں عمرے کیے ہوں, اگر نیت کر لیا تو احرام باندھنا تھا اگر عمرے کی نیت سے آئے تھے. اور اگر آپ پیسے لینے کی نیت سے آئے تھے یا کسی اور کام سے, تو احرام ضروری نہیں تھا. اس وجہ سے آپ کے اوپر کوئی دم وغیرہ نہیں ہے. جعرانہ کا نیشنل عمرہ جائز ہے؟ نبی اور صحابہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, سعد نہ لکھیں, نبی اور صحابہ کی سنت سے ثابت کریں. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ عمرہ صحیح نہیں ہے, نبی اور صحابہ کی سنت سے یہی ثابت ہے کہ عمرہ عام عمرے کی جگہ نہیں ہے. جدہ سے آ رہے ہیں اس وقت آپ احرام باندھ کر کے عمرہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ باہر سے, لیکن نکل کر کے وہاں جائیں یہ سنت نہیں ہے. وضو ٹوٹ جائے طواف کرتے ہوئے تو وضو نیا کر کے